21واں سورہ ہے، اسی کی 33ویں آیت جو آیت تطہیر کے نام سے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہر قسم کے رزق کو اس نے اہل بیت سے دور رکھا اور ان کو ایسے ہی پاک و پاکیزہ رکھا جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب دیکھیے پاک ہم بھی ہیں، اسلام نے ہمیں پاک کیا، ایمان نے ہمیں پاک کیا، محبت اہل بیت نے ہمیں پاک کیا، لیکن ہماری پاکی بھی جو ہے وہ اور ہے۔ ہم ایسے پاک نہیں ہیں جیسے کہ پاک ہونے کا حق ہے۔ ہمارا اور اہل بیت کے بہت زیادہ فرق ہے۔ ہماری جو پاکیزگی ہے وہ نجاست کی بریکٹ کے اندر ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو نجس نہلایا تو پاک ہو، ابھی زندہ ہے، جب جسم سے روح نکلے گی پھر نجس ہو جائیں گے، پھر غسل دیا جائے گا، پھر پاک ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے ادھر بھی نجاست ہے، ہمارے ادھر بھی نجاست ہے۔ میں آیا یہاں پہ تو دیکھا برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، تو میں نے مرتضیٰ سے کہا کہ میں نے وضو کرنا ہے، یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ کہنے لگے پانی تو پاک ہے لیکن یہ ایسے پاک نہیں ہے جیسے کہ پاک ہونے کا حق ہے۔ اب پریشانی کہ پانی پاک ہے لیکن ویسے پاک نہیں ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ تو بھائی پریشانی یہ تھی کہ بتایا جائے کہ اگر پانی پاک ہے تو وضو کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو وضو نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی بھی چیز کی صرف دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ پاک ہوتی ہے یا نجس ہوتی ہے۔ اب ہماری پاکیزگی کوئی پاکیزگی نہیں ہے، ہمارے ادھر بھی نجاست ہے، ہمارے ادھر بھی نجاست ہے، لیکن ہم پاک ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو غسل کر لیتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری پاکیزگی اور اہل بیت کی پاکیزگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل بیت کی پاکیزگی وہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو ایسے پاک کر دیا ہے جیسے کہ پاک ہونے کا حق ہے۔ اور ہماری پاکیزگی ہے کہ میں آیا یہاں بھائی میلاد پڑھنے کے لیے، اب یہ منبر ہے، کرسی ہے، اس میں کوئی لوہا نکلا ہوا ہے، وہ ہاتھ لگا خون نکلا، اب آپ کو پتا ہے کہ اسے خطابت میں تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، پسینہ بھی آتا ہے، اب وہ خون پسینے میں ملا کپڑوں پہ گر گیا، پتا چلا کپڑے بھی نجس ہو گئے۔ یعنی جب ممبر پر آیا تو پاک تھا، جب ممبر سے اترا تو نجس ہو گیا۔ لیکن اہل بیت کی طہارت ایسی نہیں ہے، اہل بیت کی طہارت ہی اور جس کی گواہی خدا دے رہا ہے۔ دیکھیے ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے اور ایک نفس ہوتا ہے۔ اب اہل بیت کی طہارت کو دیکھنا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ جسم کی پاکیزگی کیا ہے؟ جسم کی پاکیزگی یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں، اور روح کی پاکیزگی کی دلیل کیا ہے؟ کہ مسجد میں سب کے دروازے بند کیے گئے، اہل بیت کے دروازے بند نہیں کیے گئے۔ اور نفس کی پاکیزگی کی دلیل کیا ہے؟ نفس کی پاکیزگی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کوئی نجس مال نہیں خریدتا۔ ہجرت نفس خریدا ہے اللہ نے اپنی مرضی میں، کس کا؟ اب جس کا نفس خدا خرید لے اس کی طہارت کا کیا عالم ہوگا؟ اب معیار طہارت کی جو مرکزی ذات ہے اس کا نام ہے جناب فاطمہ
آیت ہے آیت ابھی اس میں اہل بیت کا ذکر کیا کہ ہم نے اہل بیت کو پا کیا. دنیا نے اہل بیت میں کس کس کو شامل کیا؟ اس لیے اللہ نے اہل بیت کو جو ہے جب شامل کیا ہے تو بتایا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں کون کون. تو جناب فاطمہ الزہرا کی ذات وہ ہے جو مرکز طہارت کی ذات ہے. اور ایک جملہ اس بی بی کی شان میں کہا جاتا ہے اور یہ جو جملہ ہے 14 معصومین میں کسی کے لیے نہیں آیا کہا گیا. وہی رسول خدا ہے ان کے لیے بھی نہیں, مولا علی ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے, امام حسن ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام ان کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی صرف ایک ذات ہے جس ذات کا نام فاطمہ الزہرا سلام جس کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ ذات ہے جو دائرہ مرکز عصمت ہے. دائرہ مرکز عصمت ہے کیا بھائی؟ ماشاء اللہ سب اسکول گئے ہیں بچپن, ڈرائنگ کا پیریڈ بھی ہوتا تھا تو وہاں پہ ڈرائنگ کا ماسٹر ہوتا تھا, وہ دائرہ بنانا سکھاتا تھا. انگلش میں دائرے کو سرکل کہتے ہیں اور مرکز کو پوائنٹ کہتے ہیں. اب وہ جو ڈرائنگ ماسٹر تھا وہ کیسے سکھاتا تھا؟ پرکار سب نے دیکھی ہوئی, ایک طرح کی پن ہوتی ہے اور دوسری طرف پینسل لگائی